بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. أما بعد. 1 2 3 4 5 6 7 8 کون ہے؟ کل ہمارا سبق یہاں سے تھا. یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں مجلس ہے. کل چھٹی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکے کے لوگوں سے مایوس ہو گئے تو آپ قریب میں طائف تشریف لے گئے اسلام کی دعوت دینے کے لیے. وہاں آپ کے ساتھ زید بن حارثہ تھے جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. 1 مہینہ رہے لیکن کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا. اس کے بعد نبوت کا 5واں سال میں معراج ہوئی، لیکن زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ 10ویں ہجری یا بلکہ 11 ہجری میں معراج ہوئی ہے. اسرا یعنی بیت المقدس تشریف لے گئے، معراج یعنی آسمانوں کا سفر کیا. اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسرا یعنی بیت المقدس تک گئے ہیں براق کے ذریعے سے، اور آسمانوں تک کا سفر کیا ایک زینے یا لفٹ یا کہہ لیجیے راکٹ کے ذریعے سے. اس کے بعد وہاں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام لوگوں کی امامت فرمائی. ایک بات یہ پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آسمان پر تشریف لے گئے تو پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے، تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے، اور 5ویں پر یہاں پر غلط لکھا ہوا ہے، ہم کو آپ ہی میں سے بتلایا ہے بنت نثار نے. اور دوسری جو کتاب کا نسخہ ہے اس میں صحیح ہے کہ 5ویں پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 6ٹھے پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے بڑا تحفہ نماز کی شکل میں دیا گیا. نماز کے بارے میں آپ کو تفصیل معلوم ہوگی کہ پہلے 50 دی گئی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی، کم ہوتے ہوتے وہ 5 ہو گئی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو لوگوں نے انکار کیا کہ ایک رات میں کیسے ہو سکتا ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا، اشہد انک رسول اللہ، میں تو اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یقیناً آپ نے یہ سفر کیا ہے. وہیں سے آپ کا نام صدیق ہو گیا، یعنی تصدیق کرنے والا. قریش اس واقعے کو نہیں مان رہے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ان قافلے والوں کے بارے میں بتلایا جو مکے اور فلسطین کے راستے میں تھے اور جو اصل مکے آ رہے تھے. اور باقاعدہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسجد مقدس بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں اور کتنے اس کے اندر طاقچے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ مسجد نبوی و بیت المقدس کر دی گئی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیکھ کر جواب دے رہے تھے. اس کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر مدینہ طیبہ کے لوگوں کو سمجھایا
جن کے آگے حمیرہ لکھا ہوا ان کو کوئی میسیج کر دے کہ ان کا مائک کس طریقے سے کھلے گا۔ پہلے مرتبہ 2 لوگوں سے ملاقات ہوئی، 2 نے اسلام قبول کیا، پھر 6 نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور 12 لوگوں سے جب اسلام قبول کیا، وہاں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیعت کی ان سے۔ اسی کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں، عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، کیونکہ یہ بیعت گھاٹی کے پاس ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کو عقبہ اولا کہتے ہیں۔ پھر اگلی مرتبہ سال حج کے موقع پر 80 مرد اور عورت آئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اور وہاں یہ طے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ دیں اور مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہ بات چل رہی تھی، یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے۔ یہ جب پہلی لائن ہے میری اسکرین پر، یہ دیکھیے، پھر عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ہم نے اس عہد کو پورا کیا تو ہمیں اس کی کیا جزا ملے گی؟ یعنی ہم آپ کو مدینہ لے جائیں گے، آپ کی جان کی حفاظت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور جنت، یہ سن کر سب نے کہا ہم راضی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل دین کا بدلہ جنت اور اللہ کا راضی ہونا ہے۔ ہم جو دنیا میں بدلہ چاہتے ہیں، پیسے مل جائے، شہرت مل جائے، عزت مل جائے، یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ وہ بات الگ ہے، عزت ملتی ہے، شہرت بھی مل جاتی ہے، لیکن ان کو سمجھنا یقیناً یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک دیجیے، ہم بیعت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور سب بیعت سے مشرف ہوئے۔ خدا جانے اس رسول امین کی نظر، فیض اثر اور چند کلمات نے ان لوگوں پر کیا اثر کیا تھا کہ ایک ہی صحبت میں تمام دنیاوی علائق تعلقات اور جاہ و مال اور عزت و آبرو ان کے مقابلے پر قربان کر سکنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ یعنی کہاں تو کافر تھے اور ایک ہی نظر میں سب کچھ بھول گئے، اور پھر یہ رنگ ان کی اولاد تک قائم رہا۔ حضرت ام عمارہ جو شریک بیعت تھی، ان کے صاحبزادے حضرت حبیب کا واقعہ ہے کہ ان کو مسیلمہ کذاب، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے حضرت حبیب کو گرفتار کر لیا اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رکھ کر نہایت بے دردی سے قتل کیا، لیکن اس عہد کے خلاف کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالا۔ یہ ظالم ان سے دریافت کیا کرتا تھا، یعنی مسیلمہ کذاب جو جھوٹا نبی تھا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہیں؟ تو حضرت حبیب فرمایا کرتے تھے بے شک۔ پھر پوچھتا کہ اس کی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو فرماتے تھے ہرگز نہیں۔ اس پر اس نے ان کا ایک عضو کاٹ لیا۔ اسی طریقے سے پوچھا، دوبارہ اسی طرح دریافت کرتا، اور جب وہ اس کی نبوت ماننے سے انکار کرتے تو کم بخت ایک اور عضو کاٹ ڈالتا۔ اس طرح ایک ایک عضو کر کے تمام بدن کے ٹکڑے کر دیے۔ الغرض حضرت حبیب شہید ہو گئے، حالانکہ اس موقع پر زبان سے کوئی اس طرح کی بات اگر کہہ دیتے تو اس کی گنجائش تھی، اور دل بالکل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے پر یقین کرتا، تو زبان سے اس کہنے کی گنجائش تھی، لیکن اتنی زبان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال نہیں کی۔ اس کے بعد سب نے بیعت کی، اور اس وقت بیعت کرنے والوں کی تعداد 73 مرد اور عورتیں تھیں۔ اس بیعت کا نام عقبہ ثانیہ ہے۔ عقبہ تو گھاٹی کو کہتے ہیں، اور ثانیہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ دوسرے نمبر پر بیعت ہوئی۔ پچھلے سال بھی بیعت ہوئی تھی 12 لوگوں سے، اور اس مرتبہ 73 سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد سب نے ان میں سے 12 آدمیوں کو تمام قافلے کا ذمہ دار امیر بنا دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 لوگوں کو مدینے کے الگ الگ خاندان کا ذمہ دار بنا دیا۔ قریش کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی تو ان کے غیظ کی انتہا نہ رہی، اور مسلمانوں کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینے کی طرف ہجرت کا مشورہ دیا۔ صحابہ نے آہستہ آہستہ قریش سے خفیہ ایک دو کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دوسری کتاب اس میں اچھا آ رہا ہے،
پہلی لائن دیکھیں، مکہ معظمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی اور تھوڑے سے غیر مستطیع یعنی جو جانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے لوگوں کے علاوہ کوئی مسلمان باقی نہ رہا، یعنی سب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ صدیق اکبر نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا تھا، مگر آپ نے ان سے فرمایا کہ ابھی ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دے۔ صدیق اکبر اس کے انتظار میں رہے اور 2 اونٹنیاں اس کے لیے مہیا کی، ایک اپنے لیے اور دوسری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق سے کتنا خاص تعلق تھا کہ سب کو بھیج دیا لیکن ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ اور یہ معلوم ہو گیا کہ سب صحابہ پہلے چلے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخر میں گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈر کے مارے خدا نخواستہ پہلے خود چلے جائیں اور صحابہ کو پیچھے چھوڑ دیں۔ تو جو کوئی گھر کا بڑا، قوم کا بڑا ہو، اس کو سب لوگوں کا خیال رکھنا، یہ بھی نبی کا سنت طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ، کفار قریش کو جب حالات معلوم ہوئے تو دار الندوہ میں مشورہ کے لیے جمع ہوئے۔ دار الندوہ یہ ایک جگہ کا نام تھا، ندوہ کہتے اصل میں عربی میں میٹنگ کو، یعنی مشورے کی جگہ، میٹنگ ہال، کہ اب آپ کے معاملے میں کیا کیا جائے۔ کسی نے قید کرنے کی رائے دی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیں، اور کسی نے جلا وطن کرنے یعنی مدینہ سے باہر نکال دو، نہیں مکے سے باہر نکال دو، مگر ان کے چالاک لوگوں نے کہا یہ مناسب نہیں، کیونکہ قید کرنے کی صورت میں اس کے اعوان و انصار یعنی مددگار صحابہ ہم پر چڑھائیں گے اور ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا لیں گے، اور جلا وطن باہر بھیجنے کی صورت میں تو سراسر ہمارے لیے یہ نقصان دہ ہے، مضر ہے، کیونکہ اس صورت میں اطراف مکہ کے عرب تمام آپ کے کریمانہ اخلاق اور شیریں میٹھا کلام اور کلام پاک کے گرویدہ ہو جائیں گے اور ان سب کو لے کر ہم پر چڑھائی کریں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جائیں گے ان کا اسلام پھیلتا چلا جائے گا۔ اس لیے بدبخت ابو جہل نے یہ رائے دی کہ آپ کو قتل کیا جائے۔ یہ ہجرت سے بالکل قریب کا واقعہ چل رہا ہے، اور قتل میں ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی شریک ہو تاکہ بنی عبد مناف یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بدلہ لینے سے عاجز رہے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا اور ہر قبیلے میں سے ایک جوان کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا گیا کہ فلاں رات میں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے۔ تو اگر کسی علماء پر یا نیک لوگوں پر اس طرح کے حالات آئیں کہ ان کو جیل میں بند کر دیا جائے تو یہ مت سوچنا چاہیے کہ وہ غلط آدمی ہیں۔ دیکھیے نبی پر کیسے کیسے حالات آ رہے ہیں، قتل کر دینے سے یا جیل میں بند کر دینے سے کسی کے برا ہونا پتہ نہیں لگتا۔ بہت سے جاہل کہتے ہیں جی کچھ تو گڑبڑ ہوگی تبھی تو جیل میں گئے ہیں، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوب ہو رہے تو یہاں کیا گڑبڑ ہے۔ ادھر خداوند عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشورے کی اطلاع دی اور آپ کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ جس رات میں کفار قریش نے اپنا خیال خام یعنی کچا خیال کو پورا کرنے کا ارادہ کیا اور مختلف قبائل کے بہت سے جوان آپ کے مکان کا محاصرہ یعنی گھیراؤ کر کے بیٹھ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ یعنی عجیب بات، اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی شان دکھانی تھی کہ باہر سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، اور اللہ نے کہا بس ابھی نکلنا ہے ہجرت کے لیے، نہ اس سے پہلے کہا نہ اس کے بعد کہا۔ اور حضرت علی کو ارشاد کی فرمایا کہ وہ آپ کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر آپ کی چادر اوڑھ کر سو جائیں تاکہ کفار کو آپ کے گھر میں نہ ہونے کا علم نہ ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو دروازے پر کفار قریش کا ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور جب آیت وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پر پہنچے تو اس کو کئی مرتبہ دہرایا، یعنی اس آیت کے حصے کو، یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر یعنی جو کافر نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے کھڑے ہوئے تھے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ آپ کو نہ دیکھ سکے، اور آپ صدیق اکبر کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں پہلے ہی سے تیار تھے صدیق اکبر، اور ایک راستہ بتانے والے کو بھی اپنے ہمراہ لے چلنے کے لیے تیار کر رکھا تھا، یعنی جو مکہ سے مدینہ لے کر جائے، کیونکہ راستہ بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پسند کیا تھا جو عام راستہ نہیں تھا، کیونکہ اگر عام راستے سے جاتے تو سب لوگوں کو معلوم ہو جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طریقے سے چوکنا ہو کر چلنا کہ جو اصل عام راستہ ہے اس کو اختیار نہ کرنا، دوسرا راستہ اختیار کرنا، یہ بھی ایک نبی کا طریقہ ہے، اور اگر کوئی اس طریقے سے اختیار کرتا ہے یہ بھی سنت ہے۔ ایسا بھروسہ کرنا، کھلے عام پھرنا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی دشمن کا ڈر ہو تو سورہ یاسین شریف پڑھنی چاہیے، اور خاص طور پر یہ آیت بار بار پڑھیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک طریقے سے پردہ ڈال دیا ان کی آنکھوں پر، اور پھر وہ دیکھ نہ سکے، تو اس کی برکت سے دشمن سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ صدیق اکبر آپ کے ساتھ ہو لیے اور مکان کی پشت کی جانب سے، یعنی پیچھے کی جانب سے ایک کھڑکی کے راستے سے دونوں باہر نکلے۔ دیکھیے پیچھے کو جا رہے ہیں، آگے کو کیوں نہیں جا رہے؟ کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو بھروسہ نہیں اللہ تعالیٰ پر؟ نہیں، بھروسہ ہے، لیکن دنیا تو اسی طریقے سے چوکنا ہو کر چلتی ہے، تو دنیا میں یہ طریقے اختیار کرنا بھی نبی کا سنت طریقہ ہے۔ اور غار سور کی طرف تشریف لے چلے۔ سور مکہ کے قریب ایک پہاڑ ہے، یعنی پہاڑ، اور اس کے اندر جو غار ہے غار سور، وہاں اس کا واقعہ آ رہا ہے ابھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے غار میں جا کر ٹھہر گئے۔ ادھر یہ قریشی جوان صبح تک آپ کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے، یعنی جو گھر کے باہر قتل کرنے کے ارادے سے کھڑے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور بالآخر یہ معاملہ ہوا کہ وہاں آپ کی جگہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا تو سخت پریشان ہوئے، اور چاروں طرف اپنے قاصد آپ کی تلاش میں دوڑا دیے، اور بعض قیافہ شناس لوگ جو آپ کے نشان قدم پر تلاش کرتے ہوئے ٹھیک اس غار کے کنارے پر پہنچ بھی گئے۔ یعنی عربوں کے یہاں کسی کو تلاش کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ بہت سے لوگ ماہر تھے، وہ قدموں کو پہچان لیا کرتے تھے کہ اس کے بعد قدم اونٹنی کے یہاں پڑے، اس کے بعد یہاں پڑے، اس کے بعد یہاں پڑے، اور وہ قدموں کے ذریعے سے اصل اس آدمی تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے کچھ لوگ اس غار کے کنارے پر پہنچ گئے، اور اگر ذرا جھک کر دیکھتے تو صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نظر آتے۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھبراؤ نہیں۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ برات 10ویں پارے میں بیان کیا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ گھبرائیے مت، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ایسے موقع پر گھبراہٹ کا ہونا یہ بھی کوئی بزرگی کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا بزرگ کون ہو سکتا ہے۔ ان سب کی نظریں اس غار سے پھیر دی گئی، اور کسی نے جھک کر نہ دیکھا، بلکہ ان کے سب سے بڑے چالاک شخص امیہ ابن خلف نے کہا یہاں ان کا ہونا محال اور ناممکن ہے، کیونکہ بحکم خداوندی اس غار کے دروازے پر رات رات میں مکڑی نے جالا تن دیا تھا۔ یہ مشہور واقعہ ہے کہ رات میں مکڑی نے جالا بن دیا اور جنگلی کبوتر نے وہاں پر گھونسلہ بنا دیا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں تو کوئی مہینوں سے اس غار میں داخل بھی نہیں ہوا ہوگا، اس وجہ سے اس غار میں وہ داخل نہیں ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین میں چلنے والوں کی کیسے مدد فرماتے ہیں، بشرطے کہ بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر اس غار میں 3 رات متواتر چھپے رہے، یہاں تک کہ تلاش کرنے والے مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ تو دیکھیے اس طریقے سے چھپ کر بیٹھنا دشمنوں سے، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ ان تینوں دنوں میں برابر صدیق اکبر کے صاحبزادے عبداللہ رات کو خفیہ طور پر آپ کے پاس آتے، اور پھر صبح سے پہلے ہی مکہ پہنچ جاتے، دن بھر قریش کی خبریں سن کر رات کو آپ کے سامنے بیان کرتے۔ تو دشمن کی باتوں کا پتہ لگانا یہ کوئی اسلام کے اور سنت کے اور نبی کے طریقے کے خلاف نہیں ہے۔ دشمن کافر ہو، یہ نہیں کہ آپ اپنا دشمن اپنی بہن کو بنا لے اور پڑوسیوں کو بنا لے اور اس کی جاسوسی کرے، یہ تو ناجائز ہے۔ اور ان کی بہن اسما بنت ابی بکر رات میں کھانا آپ کے پاس پہنچاتی تھی، چونکہ عرب کے لوگ، یہ کتنی دلیر بہن ہوگی کہ بتاؤ جی، اپنے گھر سے نکلتی تھی، پہاڑوں میں جایا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا کرتی تھی۔ چونکہ عرب کے لوگ نشان قدم کو بہت پہچانتے تھے، اس لیے عبداللہ نے اپنے غلام سے کیا رکھا تھا کہ روزانہ بکریاں چلانے کے لیے اس غار تک لے جایا کرے،
تاکہ نشان قدم مٹ جائیں۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے۔ غار ثور سے مدینہ کی طرف روانگی۔ غار ثور کے قیام کے تیسرے دن 4 ربیع الاول بروز پیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر ابن فہیرہ دونوں اونٹیاں لے کر پہنچ گئے۔ یعنی اونٹیاں جو خریدی تھی وہ غار ثور میں جانے کے لیے نہیں استعمال کی، غار ثور تو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل، جب غار ثور سے نکل کر جانا تھا وہاں سے اونٹنیاں استعمال کی ہے، جو اسی سفر کے لیے حضرت صدیق نے مہیا کی تھی، اور ان کے ساتھ عبداللہ ابن اریقط بھی پہنچے جن کو راستہ بتلانے کے لیے اجرت دے کر ساتھ لے لیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ پر سوار ہو گئے اور صدیق اکبر دوسری ناقہ یعنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے ساتھ عامر ابن فہیرہ یعنی اپنے غلام کو بھی خدمت کے لیے بٹھا لیا تھا، اور عبداللہ ابن اریقیت کے آگے آگے راستہ دکھانے کے لیے چل رہے تھے۔ سراقہ ابن مالک کا راستے میں پہنچنا اور اس کے گھوڑوں کا زمین پر دھنس جانا، یعنی واقعی راستے میں ایک معجزہ پیش آیا، تو آپ کو کیا کیا یاد کرنا ہے؟ نمبر 1، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور سے آپ 4 ربیع الاول کو پیر کے دن نکلے ہیں غار ثور سے، اور 1 ہفتہ لگے گا مدینہ پہنچنے میں، ابھی وہ تو آپ کے سامنے آ جائے گا، اور پوری ڈیٹیل واقعے کی تو آ چکی ہے۔ آگے بڑھے تو قریش کے قاصدوں میں سے سراقہ ابن مالک جو آپ کی تلاش میں پھر رہا تھا یہاں تک پہنچ گیا، کیونکہ کفار نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو صدیق اکبر کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دے گا تو اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے، اور 100 اونٹ اس زمانے میں ایسے تھے جیسے 100 کاریں۔ جب آپ کے قریب آیا تو اس کے گھوڑے ٹھوکر کھائے، گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گر پڑا، مگر لالچ تھا 100 اونٹ کا، مگر پھر سوار ہو کر آپ کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ کی تلاوت قرآن کی آواز سنی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چلتے ہوئے خاص طور سے سفر میں قرآن کریم کا پڑھنا یہ بھی نبی کی سنت ہے، اگر قرآن نہ یاد ہو کم سے کم ذکر پڑھے کرے۔ اسی وقت صدیق اکبر بار بار مڑ کر اس کو دیکھتے تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات یعنی توجہ ہی نہ کی۔ جب زیادہ قریب آ گیا تو اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین کے خشک اور سخت ہونے کے باوجود گھٹنوں تک اندر دھس گئے، یعنی پتھریلی زمین ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو دھسا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور سراقہ دوبارہ زمین پر گر پڑا۔ اب ہر چند گھوڑے کو نکالتا مگر وہ نہیں نکلتا تھا، مجبور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی تو آپ ٹھہر گئے، اور آپ کی برکت سے گھوڑا وہاں سے نکل آیا۔ یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ ہجرت جس سال ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی، اور بعثت یعنی نبی بننے کا یہ 13واں سال چل رہا ہے۔ نبی بھی آپ بنے ہیں ربیع الاول میں، اور ہجرت بھی ہو رہی ہے 13 ہی میں، ربیع الاول ہی میں۔ تو اس طریقے سے 13 سال کے بعد مکہ چھوڑا ہے۔ التفات کے معنی توجہ۔ جب گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکلے تو پاؤں کی جگہ سے ایک دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا، اس کو دیکھ کر سراقہ اور بھی زیادہ ششدہ رہ گیا، ششدہ یعنی حیرت میں رہ گیا، اور نہایت عاجزی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توشہ یعنی سامان اور موجودہ سامان اونٹ وغیرہ پیش کرنے لگا۔ آپ نے اس کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ جب تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم بھی تمہارے اونٹ وغیرہ قبول نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل تو دین کی دعوت ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ پیسوں کے اور ہدیوں کے چکر میں آدمی دوسروں سے پیسے ہدیہ لیتے رہیں۔ بس اتنا کافی ہے کہ تم ہمارے حال کو کسی سے بیان نہ کرو۔ سراقہ ادھر سے واپس ہوا، اور جب تک آپ کے متعلق خطرہ ہو سکتا تھا اس وقت تک کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ بعد میں بتلا دیا کیونکہ بعد میں تو پھر وہ پریشانی ہی ختم ہو گئی تھی۔ سراقہ کی زبان سے آپ کی نبوت کا اعتراف۔ کچھ دنوں کے بعد سراقہ نے ابو جہل سے اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے ابو حکم ابو جہل، لات کی قسم، لات ایک بت کا نام ہے جس کی قریش پوجا کرتے تھے، اگر تم اس گھوڑے کے زمین میں دھسنے کا مشاہدہ کرتے تو تمہیں اس بات میں شک کی گنجائش نہ رہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ میری رائے میں تمہارے لیے لازم ہے کہ ان کی مخالفت سے خود بھی اجتناب یعنی پرہیز کرو، اور لوگوں کو بھی منع کر دو،
کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ان کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے لیے نشانات اس طرح چمک جائیں گے کہ تمام انسان اس کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم ان سے صلح کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور معبد اور ان کے خاوند کا اسلام۔ راستے ہی میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا۔ راستے میں ایک عورت معبد، خالد کی بیٹی بنت خالد کے مکان پر گزر ہوا۔ ان کی بکریاں جو بالکل دودھ نہ دیتی تھی، آپ نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیر دیا تو وہ دودھ سے بھر گئی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا، اور یہ برکت اسی طرح برابر جاری رہی۔ جب آپ یہاں سے رخصت ہوئے تو معبد کا خاوند آیا اور بکری کے دودھ کے متعلق یہ عجیب واقعہ دے کر حیران رہ گیا۔ سبب پوچھا تو معبد نے کہا کہ ایک نہایت شریف و کریم جوان آج ہمارے یہاں تھوڑی دیر کے لیے مہمان ہوئے تھے۔ جوان اس وجہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت اچھی تھی، اگرچہ 53 سال کے ہیں۔ یہ سب ان کی ہاتھ کی برکت ہے۔ خادم یہ سن کر کہنے لگا کہ بخدا یہ تو وہی مکے والے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد ان دونوں نے بھی ہجرت کی اور مدینہ پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ نزول قبا۔ قبا آپ جانتے ہیں مدینہ سے پہلے ہی قبا بستی کا نام ہے، آج وہاں مسجد قبا مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ یہاں سے روزہ روانہ ہو کر یعنی غار سور سے چلے ہیں مکے سے، آپ قبا پہنچے۔ یہ مدینہ کے قریب ایک مقام ہے، اب تو مدینہ ہی کے اندر داخل ہے۔ انصار کہتے ہیں مدینہ میں جن صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ان کو انصار کہتے ہیں، اور جو مکہ چھوڑ کر صحابہ آئیں ان کو مہاجرین کہتے ہیں۔ انصار کو جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آنے کی خبر پہنچی تھی، روزانہ استقبال کے لیے بستی سے باہر آتے تھے۔ اس روز بھی حسب دستور انتظار کر کے واپس ہو گئے تھے کہ یکایک ایک آواز سنی، جن کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، سب نے جوش و مسرت سے استقبال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا نے 14 روز قبا میں قیام فرمایا، 14 دن تک اسی بستی میں رہے۔ اسی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، اور یہ سب سے پہلے مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، اسی کو مسجد قبا کہتے ہیں۔ اب حضرت علی تو رہ گئے وہیں، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آ گئے، حضرت علی رہ گئے۔ تو وہ کیوں رہ گئے، یہ سوال پیدا ہوگا، اس کا جواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری چونکہ کفار کو بھی مسلم یعنی مانی ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر لوگوں کی امانتیں رہتی تھی۔ بوقت ہجرت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ نے اس لیے پیچھے چھوڑا تھا کہ جو امانتیں لوگوں کی آپ کے پاس تھی وہ ان کے سپرد کر کے آپ کے بعد وہ بھی مدینہ پہنچ جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی خاص طور سے جو تبلیغ کرتے ہیں ان کو اتنا پاک صاف ہونا چاہیے کہ لوگ ان کے پاس امانتیں بھی اگر رکھوائیں تو انہیں بالکل اس میں شک نہ ہو۔ اور دوسرے یہ کہ سامنے کافر جان کے دشمن ہیں، لیکن ایسے موقع پر بھی یہ نہیں ان کے پیسے مار لیے جائیں۔ امانت ہے، امانت اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ادا کرائی، حالانکہ جان کے دشمن تھے۔ اسلامی تاریخ کی ابتدا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسلامی تاریخ کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور اس کا پہلا مہینہ محرم کو قرار دیا۔ یعنی مہینہ تو چل رہا ہے ربیع الاول ہی کا، لیکن اس کو ایک ہجری مانا۔ تو ایک ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ محرم صفر 2 مہینے مکے میں گزر گئے، اور تیسرا مہینہ ربیع الاول کا مدینہ میں ہوا، اور یہ ہجری جو اسلامی سال کہلاتا ہے اس کا پہلا سال شروع ہو گیا۔ ماہ ربیع الاول بروز جمعہ قبا سے رخصت ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف روانگی ہوئی۔ انصار مدینہ جوش مسرت سے آپ کی سواری کے ارد گرد آس پاس چل رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا بزرگوں کے ساتھ ساتھ چلنا برکت کی نیت سے یہ بھی صحابہ کا طریقہ رہا، خاص طور سے جب کہ وہ آئے ہوں۔ کوئی پیدل، کوئی سوار، آپ کی ناقہ کی باگ تھامنے میں ہر شخص پیش قدمی کرنا چاہتا تھا، یعنی کون پکڑ رہا اس کی ڈور کو۔ ہر شخص کی دلی تمنا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پر مقیم ہوں۔ عورتیں اور بچے خوشی کے ترانے پڑھ رہے تھے۔ یہ روز چونکہ جمعے کا دن تھا،
بنی سالم بن عوف کے مکانات کے قریب جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ سواری سے اترے اور جمعہ ادا کرنے کے بعد پھر سوار ہوئے۔ اب جس انصاری کا مکان راستے میں پڑتا وہ التجا کرتا کہ میرے غریب خانے پر قیام فرمائیے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اونٹنی کو اپنے حال پر چھوڑ دو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے، جس جگہ ٹھہرنے کا اس کو حکم ہے وہاں جا کر خود ٹھہر جائے گی۔ چنانچہ اونٹنی اسی طرح چلتی رہی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانیحال بنی عدی ابن نجار، یہ خاندان کا نام ہے، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ اصل مدینہ ہی کی تھی اور بنی عدی ابن نجار کے خاندان سے تھی۔ تو ان کے خاندان کا جب محلہ آیا تو ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے جا کر اونٹنی بیٹھ گئی۔ ابو ایوب بیٹے کا نام ایوب ہے، باپ کا نام ابو ایوب، ایوب کا باپ ہو گیا، اسی وجہ سے ان کی بیوی کو ام ایوب کہتے ہیں۔ آپ ابو ایوب کے مکان پر مہمان ہوئے اور ایک مدت تک انہی کے مکان پر قائم رہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں کی مہمانداری بھی شرف کی چیز ہے۔ اس وقت تک مدینہ میں کوئی مسجد نہیں تھی کیونکہ قبا تو مدینے سے باہر تھا، تو مدینہ میں خاص مسجد نہیں تھی۔ ابھی آپ سوچے ابھی تو مسجد پیچھے بن گئی تھی مسجد قبا، وہ مدینے سے باہر تھی اس زمانے میں۔ جس جگہ موقع ملتا نماز ادا کی جاتی تھی، اس کے بعد وہ جگہ خریدی گئی جس میں ناقہ بیٹھی تھی، اس جگہ میں مسجد نبوی تعمیر کی گئی جس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور ستون کھجور کے درخت کی لکڑی کے اور چھت کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی، اور قبلے کا رخ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے فلسطین میں جو بیت المقدس ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو شروع میں تو آپ نے اسی طرف قبلہ بنایا تھا، اور بالکل الٹا اپوزٹ ہے۔ مسجد کے ساتھ دو حجرے بھی بنائے گئے، دو کمرے، ایک عائشہ کے لیے، ایک دوسرا سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ دونوں بیویاں مکے ہی میں ہو چکی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی ابھی، لیکن حضرت سعودہ سے نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، لیکن رخصتی ہونے والی تھی اس وجہ سے کمرہ بنا لیا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مکے بھیجا کہ آپ کے آل و اطرت کو مدینہ طیبہ لے آئیں، یعنی جو بچے اور خاندان کے لوگ بچ گئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اپنے سب اہل و عیال کو مدینے سے بلوا لیا، چنانچہ ام المومنین حضرت سعودہ اور دو صاحبزادیہ فاطمہ اور ام کلثوم مدینہ آ گئی۔ اچھا، تیسری صاحبزادی زینب کو ان کے خامند ابو العاص نے، جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، نہ آنے دیا۔ یہ ایک عجیب سی بات انسان کو لگتی ہے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور سب سے بڑی بیٹی ہیں، ان کے جو شوہر ابو العاص وہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، اور پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا کہ آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کسی سے بھی کر سکتے ہیں، یعنی ان کا اس وقت کا اسلام ضروری نہ تھا، لیکن بعد میں مدینہ میں تو یہ بالکل قرآن نے صاف صاف کہہ دیا کہ حرام ہے کسی کافر سے شادی کرنا، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، بلکہ شادی ہوگی نہیں، پوری زندگی زنا ہوگا۔ تو تیسری بیٹی جو زینب ہے، ان کے خاوند ابو العاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو مدینہ جانے نہ دیا۔ ادھر صدیق اکبر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ اپنے مائدر اور دونوں بہنوں عائشہ اور اسما کو ساتھ لے کر مدینہ پہنچے۔ مائدر یعنی ان کی حضرت ابوبکر صدیق کی بھی دو بیویاں تھی، ایک کو لے کے آئے، ان کی ماں دوسری تھی۔ اور حضرت رقیہ تو پہلے ہی آ چکی ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ چوتھی بیٹی کہاں گئی، تو حضرت رقیہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلے ہی حبشے کی طرف ہجرت کر چکی ہیں۔ اور اب مکے میں صرف چند مسلمان رہ گئے جن کو سفر کی طاقت نہیں تھی، بلکہ بعد ایسے لوگ بھی وہاں سے چل نکلے کہ راستے ہی میں ان کی وفات ہو گئی۔ اب یہاں سے واقعات شروع ہو جائیں گے، اور ہمیں نہیں لگتا کہ یہ 12 دن میں پوری ہو جائے، تو 1-2 دن شاید بڑھانے پڑ جائے، تو میں نے سوچا کہ اس کو تھوڑا تسلی ہی سے پڑھیں،
کہیں ایسا نہ ہو جلدی جلدی کے چکر میں کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے۔ تو گویا کہ یہاں تک مکہ مکرمہ کی زندگی پوری ہوئی اور مدینہ طیبہ کی زندگی شروع ہو چکی ہے، اور اب ہجری کے اعتبار سے واقعات چلیں گے کہ 1 ہجری میں کیا ہوا، 2 ہجری میں کیا ہوا۔ تقریباً ابھی 50 صفحے کے قریب اس کتاب کے باقی ہیں، آخر کے صفحات چھوڑے بھی جا سکتے ہیں۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔